اچھا ان کے بولنے کے انداز سے نہیں لگتا کہ یار یہ عالم دین ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ کسی بروتھل کا جو ہے نا بھڑوا ہے۔ ان کی گردان آپ دیکھیں، جب یہ مولوی گفتگو کرتے ہیں نا، ایک ہی لفظ کے اوپر گردان لگاتے ہیں، 10 جملے، ٹائم کھینچنے کے لیے، لفاظی کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہوگا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو جو سوال تھا ان کا کہ بھئی یہ مولویوں کا تصور کہاں سے آیا، تو جب مولا علی سے ہٹ گئے تو باطنی تعلیم سے ہٹ گئے، ملی نہیں، تو بس وہ ظاہری شریعت جو یہ کتابیں تھیں، پھر انہوں نے بنا لی مدرسے کہ چلو جی کسی ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا علم ہے، یہی ہے۔ اس لیے انہوں نے زور دیا کہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ یہ جو اس پہ زور دیا نا کہ سب کچھ قرآن میں ہے، اسی لیے دیا تاکہ کسی ولی کے پاس نہ جانا پڑے۔ لیکن اگر آپ سوچیں سب کچھ قرآن میں ہوتا تو حدیثوں کی ضرورت تھی؟ اگر سب کچھ قرآن میں تو حدیث کیوں پڑھ رہے ہو؟ سوچو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں پر ظاہری شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی شریعت یعنی تزکیہ نفس کی بھی تربیت ہو، طریقت کی بھی تعلیم دی جاتی ہو، سارے جو اسلوب روحانیت ہیں وہ سکھائے جاتے ہوں، تو پھر ہم اس کو جو ہے ریکوگنائز کریں گے۔ لیکن یہ تو جو بات کرتے ہیں کہ بھئی شریعت شریعت شریعت، یہ جس شریعت کی بات کرتے ہیں اس شریعت کو تو یعنی اصل شریعت کہا ہی نہیں جاتا۔ جو اصل شریعت ہے وہ نفس کی طہارت والی شریعت ہے، اس کو شریعت حقہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کا جو اتنا راگ الاپتے ہیں، یہ شریعت کہاں آتی ہے ان کو؟ صرف یہی داڑھی واڑی رکھنے کی شریعت، حلوہ دمبا کھانے کی شریعت، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہی شریعت؟ وہ کہاں ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بس یہ دعوے ہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک زبان کا، ایک دل والا علم۔ تو اگر صرف زبان کا علم سیکھا ہے تو آپ عالم کہاں بنے ہیں؟ آپ نے تو آدھا علم سیکھا ہے، اور وہ علم سیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی انسان پر حجت ہے۔ اس علم سے تو کوئی منافع نہیں ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی منافع نہیں ہوتا؟ یہ شریعت کا علم سیکھنے کے بعد نہ اپنا نفس پاک ہوتا ہے، نہ آپ کا قلب بیدار ہوتا ہے، نہ آپ کے کردار میں تبدیلی آتی ہے، بلکہ الٹا اور آپ کا کردار بگڑ جاتا ہے۔ مولانا روم کا زمانے کو کتنے سو سال ہو گئے۔ اپنے زمانے میں مولانا روم نے کہا تھا کہ اس زمانے میں عالم دین ہونے سے، امام ہونے سے بہتر ہے کسی یہودی کا غلام ہو جاؤ۔ اس وقت کی بات ہے۔ آج کیا ہوگا ان کا حال؟ مسخرے ہیں یہ۔ اور ہمارے جو اہل تشیع کے جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کا لہجہ تکبر سے نیچے جاتا نہیں ہے۔ ہر بات ان کی تنزیہ ہوتی ہے، ٹارگیٹڈ، ہر بات، اور سب کا ایک ہی لہجہ ہے، بدتمیزی والا۔ اچھا ان کے بولنے کے انداز سے نہیں لگتا کہ یار یہ عالم دین ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ کسی بروتھل کا جو ہے نا بھڑوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوب کے اوپر ان کی گفتگو، جیسے وہ مزاحیہ لوگ نہیں ہیں، یہ جو چھچورے لوگ، بھانڈ، ایسا کوئی آیا ہے عالم با عمل۔ ان کی گردان آپ دیکھیں، جب یہ مولوی گفتگو کرتے ہیں نا، ایک ہی لفظ کے اوپر گردان لگاتے ہیں، 10 جملے، ٹائم کھینچنے کے لیے، لفاظی کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہوگا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ فن ہے، علم الکلام، گفتگو کرنے کی یعنی تیاری، یعنی باتوں سے جیت لینا، بات نہیں کرنے دینا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سفید جھوٹ بولیں گے، غلط کام کریں گے، اور آپ ان کو کہہ تو دو کہ یہ غلط ہے۔ نہیں، وہ اپنی غلطی اگر آپ نشاندہی کریں گے کہ تم نے غلط کیا ہے، وہ ثابت کریں گے کہ تم غلط ہو، میں نے صحیح کیا ہے، تم غلط ہو۔ صاف جھوٹ بولیں گے، صاف غلط کام کریں گے اور کہیں گے کہاں ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اسلام میں کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے، قرآن میں کچھ نہیں بچے گا سوائے رسم تلاوت کی، مسجدیں بڑی اعلیٰ ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کے جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان کے اندر سے برآمد ہوگا اور پھر لوٹ کے انہی میں جائے گا۔ یہ حدیث اگر ہم کہیں کہ آج کے دور کے لیے تو بھی غلط ہوگا، اس حدیث کا زمانہ بھی 100-150 سال پہلے پرانا چلا گیا، اب تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔